ملتی ہے، انہی کے قدموں سے راہ ملتی ہے۔ سبحان، یہ دعا ہو گئی۔ پھر اللہ پاک نے اس دعا کے بعد آگے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، پھر اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا، پسند فرما لیا۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ہرگز نہ مرنا، جب بھی مرو بہر صورت مسلمان رہتے ہوئے مرنا، بہر صورت مسلمان رہتے ہوئے مرنا۔ آج یہ جو تعلیم تھی وانتم مسلمون، مسلمان رہتے ہوئے مرنا، یہی پہچان ہم نے مٹا دی، باقی تو ساری پہچانے لیے پھرتے ہیں۔ دیوبندی بریلوی والی پہچان بھی ہے، اہل حدیث شیعہ والی پہچان بھی ہے، چودھری صاحب والی پہچان بھی ہے، گجروں والی پہچان بھی ہے، ملکوں والی پہچان بھی ہے۔ مجھے تو اب کئی تیزی سے نام بھی دو چار گن دینا برادریاں۔ خانوں والی پہچان بھی ہے، سلطانوں والی پہچان بھی ہے، ساری پہچانیں موجود ہیں، ساری پہچانیں باقی ہیں۔ جو رب نے رکھنے کے لیے پہچان دی تھی وہی مٹا دی۔ وانتم مسلمون، فرمایا اس پہچان پہ اس طرح قائم رہنا کہ جب موت آئے تو اسلام کی پہچان کے ساتھ آئے، مسلمان کی پہچان کے ساتھ آئے۔ ہم نے امت مسلمہ اور اسلام کی پہچان کو مٹا ڈالا ہے۔ اور آج کے درس کی آخری بات قرآن مجید نے بڑی نکتے کی، اور یہ مسلمان ہونے کی پہچان کیسے ملتی ہے، اسلام کی پہچان اور توحید کی پہچان کیسے ملتی ہے۔ فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، وہ وفات پانے لگے۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، یعقوب علیہ السلام نے، بتاؤ میرے انتقال کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹوں سے پوچھا میرے انتقال کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ جواب بڑا سادہ تھا، وہ جواب دیتے اللہ کی۔ یہی جواب تھا نا، یا یوں کہتے کہ اسی رب کی جس کی اب کرتے ہیں، بعد میں بھی اسی کی جاری رکھیں گے۔ آپ کے انتقال کے بعد ہم نے کوئی رب بدل تو نہیں لینا، وہی رہے گا۔ یا صاف کہتے نعبد اللہ، اللہ کی عبادت کریں گے۔ بولی یہی جواب بنتا ہے کہ نہیں؟ جی کلیئر کٹ اور ڈائریکٹ یہی جواب بنتا ہے۔ مگر بیٹے کیا جواب دیتے ہیں یعقوب علیہ السلام کو؟ اور وہ باپ اور بیٹوں کے سوال و جواب کو قرآن کا مضمون بنانے میں حکمت کیا ہے؟ ایک سوال جواب تھا، اس کو قرآن کا مضمون رب کائنات نے کیوں بنا ڈالا کہ حضور کے قرآن میں بھی یہ محفوظ ہو جائے سوال و جواب؟ کیوں؟ ان کا جواب دراصل تھا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ انہوں نے جواب دیا ابا جان اے یعقوب علیہ السلام، پوچھا کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے یہ سیدھا نہیں کہا کہ اللہ کی عبادت کریں گے، نہ، کہا آپ کے رب کی عبادت کریں گے۔ اب پہچان سمجھا رہے کہ پہچان کی بھی ایک پہچان ہوتی ہے۔ پہچان ملتی کیسے ہے؟ پہچان رب کی پہچان کیسے ملتی ہے، راہ توحید کیسے ملتی ہے؟ یہ نہیں کہا اللہ کی عبادت کریں گے، نہیں کہا نعبد الہک، ابا جان آپ کے رب کی، آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ وَإِلَٰهَ آبائک، اور آپ کے آباء و اجداد حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے۔ جواب میں یہ، اس پر یعقوب علیہ السلام خوش ہو گئے اور فرمایا میرے محبوب کو محبوب یہ سوال و جواب تجھ پر نازل کرتا ہوں تاکہ قیامت تک تیری امت بھی اس کو پڑھتی رہے، اس لیے کہ میری توحید کی پہچان سیدھی نہیں۔ کوئی شخص کہے کہ میں اللہ کو پاتا ہوں، میں اللہ کو جانتا ہوں، میں اللہ کو پہچانتا ہوں اور میں سیدھا اللہ کی عبادت کرتا ہوں، یہ اس کو گمراہ کر سکتی ہے۔ اگر وہ میری معرفت اور میری پہچان اور میری بندگی اور میری طاعت اور عبادت کی راہ پر استقامت سے آنا چاہتا ہے تو وہ مجھے سیدھا پانے کی کوشش نہ کرے بلکہ واسطہ رسالت سے پائے، میرے رسولوں کے وسیلے سے پائے، میرے نبیوں کے ذریعے سے پائے۔ میرے رسول جدھر اشارہ کرے ادھر چلے، جسے میرے رسول رب کہیں اس کو رب مانے، اپنے آپ مجھ سے تعلق نہ جوڑتا پھرے، میرے رسولوں کے ذریعے سے تعلق جوڑے۔
نعبد الہک و الہ آبائک، آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، اور حضرت ابراہیم و اسماعیل اور حضرت اسحاق آپ کے آباء و اجداد کے رب کی عبادت کریں گے۔ فرمایا الہ واحدہ، وہ الہ جو ایک ہی ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کو مانتے ہیں جس کو آپ نے منوایا ہے، جس کو آپ نے منوایا ہے۔ بتانا یہ مقصود تھا کہ توحید کی کوئی اور راہ نہیں اگر واسطہ رسالت درمیان میں نہ ہو، رب کی کوئی اور پہچان نہیں اگر وسیلہ رسالت درمیان میں نہ ہو، اللہ سے بندے کے تعلق کی کوئی سبیل نہیں ہے جب تک پیغمبر کے قدموں کا صدقہ درمیان میں نہ ہو، پیغمبر کی معرفت درمیان میں نہ ہو، پیغمبر کا دامن درمیان میں نہ ہو۔ تو رسولوں کے واسطے اور وسیلے سے جو رب کی پہچان ہوگی وہ توحید بن جائے گی۔ وہ تو دراصل معرفت توحید کا اصول سمجھا دیا کہ مجھے براہ راست پہچاننے کی کوشش نہ کرنا، میری پہچان اسی شکل میں رکھنا کہ جو حضور نے بتایا۔ اس سے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ آپ فرمایا کرتے کہ میں محمد کے رب پر ایمان لایا۔ کیا؟ اور شیطان انسانی شکل میں جب امام فخر الدین رازی سے مناظرہ کرنے آیا، 99 سوال جواب رد ہو چکے، آخری دلیل رہ گئی امام فخر الدین رازی کی، آخری دلیل وفات سے قبل۔ اس وقت حضرت شیخ نجم الدین کبرا ایک بزرگ تھے، کسی وقت حضرت امام فخر الدین رازی ان سے بیعت کرنے کے لیے گئے تھے۔ کن سے؟ حضرت شیخ نجم الدین کبرا سے بیعت کرنے گئے تھے امام فخر الدین رازی۔ جب پہنچے ان کی حویلی دیکھی تو وہاں سونے کے کیل گاڑے ہوئے اور بہت جانور اور بڑے مویشی اور بڑی مال و دولت کی ریل پیل دیکھی۔ تو عالم تھے، فلسفی تھے، مفسر تھے، محقق تھے، مفکر تھے، علم تھا، کیا؟ ابھی معرفت نہ تھی، علم تھا ابھی معرفت نہ تھی۔ تو علم کا ایک زور تھا، ایک زام تھا، ایک گھمنڈ تھا۔ جب ریل پیل دولت کی دیکھی تو کہنے لگے یہ کہاں کا فقیر ہے جس کے در پر دولت کی اور سونے چاندی کی ریل پیل ہے، بیعت کیے بغیر مڑ آئے، بیعت ان سے نہ کی۔ زندگی بیت گئی، آخر وقت میں شیطان نے حملہ کیا، وہ ایک عالم بن کر مناظر بن کے آ گیا کہ مناظرہ کریں۔ طے پایا راضی خدا کے وجود پر مناظرہ ہوگا۔ فرمایا کر لے، آپ کو فخر تھا علم پر۔ اس نے کہا یہ طے ہو گیا اگر تو ہار گیا تو تو اپنا ایمان عقیدہ چھوڑ دے گا، میں ہار گیا تو میں چھوڑ دوں گا۔ یہ نہیں ظاہر کیا کہ میں شیطان ہوں۔ فرمایا آ جا۔ امام راضی نے اللہ کے ہونے پر دلیل پیش کی، شیطان نے عقلی فلسفیانہ طریقے سے دلیل کو رد کر دیا۔ آپ نے دوسری دلیل دی، اس نے عقلی طریقے سے اس کو رد کر دیا۔ 99 دلائل دے چکے اور وہ سارے 99 دلائل دلیل کو دلیل سے رد کرتا گیا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے ترکش میں آخری دلیل کا تیر رہ گیا، آخری تیر رہ گیا، دلائل کے تیر ختم ہو گئے، آخری رہ گیا۔ شیطان حشاش بشاش تھا کہ اب اس کا آخری دلیل ہے، میں یہ بھی رد کر لوں گا اور اب مطالبہ کروں گا اسلام کو چھوڑ دو، معاذ اللہ۔ جب آخری دلیل دینے لگے امام فخر الدین رازی، اور وقت بھی آخر تھا زندگی کا، اور قریب تھا کہ وہ دلیل دیتے، شیطان اس کو بھی رد کر دیتا، اور آپ کے لیے ایک بہت بڑی پریشانی پیش آ جاتی۔ جب وہ آخری دلیل دینے لگے تو شیخ نجم الدین کبرا جو ہزاروں میل دور بیٹھے تھے، جن کے دروازے سے ہو کر مڑ آئے تھے، وہ سامنے آ گئے روحانی طور پر اور فرمانے لگے راضی اب اپنی دلیل چھوڑ دے، یہ شیطان اس کو بھی رد کر دے گا، اب اس کو یہ دلیل دے کہ میں نے رب کو اس لیے مانا کہ وہ محمد کا رب ہے، اس لیے مانا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے، میری دلیل محمد ہے، میری دلیل محمد ہے، اس کو رد کر۔ شیطان شکست خوردہ ہو کے بھاگ گیا، شیطان شکست خوردہ ہو کر بھاگ گیا۔ مقصد بات کا کیا تھا کہ توحید کی پہچان وہی پکی ہے جو وسیلہ نبوت سے ہو اور جو واسطہ رسالت سے ہو۔ جو خود جوڑ قائم کیا وہ ٹوٹ گیا، جس نے خود جوڑنا چاہا وہ ٹوٹ گیا، جس نے حضور کے واسطے سے سنگ جوڑا وہ جڑ گیا۔ اللہ پاک
ہمارے سنگ اپنی ذات سے حضور کے وسیلے سے جوڑ دے اور ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ وما